بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سفر۔ ابو الطفیل البکری کہتے ہیں، حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ اصبہان کے شہر جی کے رہنے والے تھے۔ میں اسی ماحول میں رہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ تو میں ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہا تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تو اپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے اور افضل دین کون سا ہے۔ اس نے کہا میں اس جواب کے لیے موصل کے راہب کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میں بھی اسی طرح عبادت کرنے لگا اور اس کے ہاں 3 سال رہا۔ پھر اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے پوچھا مجھے تم کس کے ہاتھ جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا میں اہل مشرق میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لہٰذا تم اس جزیرے سے آگے ایک راہب ہے، اس کے پاس جانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ پس میں اس کے پاس گیا اور اسے اس کا سلام پہنچایا اور بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے ہاں بھی 3 سال رہا، پھر وہ فوت ہونے لگا تو میں نے پوچھا آپ مجھے کس کے پاس جا رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ کہا میں زمین والوں میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، سوائے اموریہ کے ایک راہب کے جو اب بہت بوڑھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے پاس پہنچ جائے گا یا نہیں۔ پس میں اس کے پاس گیا، میں اس کے ہاں ٹھہرا۔ وہ تو بڑا خوشحال آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا میں نے اس سے پوچھا آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا میں زمین والوں میں سے کسی کو اس دین پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لیکن تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے نکلے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا زمانہ پائے گا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ تو اسے پائے گا۔ لہٰذا اگر تو اس کے ساتھ ہونے پر قادر ہو سکے تو کر لینا، کیونکہ سچا دین اسی کا ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے قوم کہے گی کہ یہ جادوگر و مجنون اور کاہن ہے، اور وہ نبی ہدیہ کے مال سے کہے گا، صدقہ سے نہیں کہے گا، اور اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس نبوت کی مہر ہوگی۔ پس میں ان حالات میں تھا کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ والوں میں سے ہیں اور ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمارا گزر بسر تجارت سے ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے ایک آدمی نمودار ہوا اور وہ اپنی قوم سے لڑائی کرتا ہوا ہمارے ہاں آیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ آدمی ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بن جائے، لیکن اس نے مدینہ کو سنبھال لیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے۔ میں نے کہا یہ تو سچی نشانی ہے، تم مجھے اپنے امیر سے ملواؤ۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے مدینہ تک لے چلو۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس پر وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے گیا۔ جب مدینہ آ گیا تو اس نے مجھے کھجوروں کے ایک باغ میں رکھ لیا اور میں اس کے باغ کو پانی دیتا تھا جیسے اونٹ پانی کھینچتا ہے، حتیٰ کہ اس وجہ سے میری پیٹھ اور سینہ زخمی ہو گئے اور مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جو میری بات سمجھے، حتیٰ کہ ایک پارسی بڑھیا پانی لینے آئی۔ اس سے میں نے بات کی تو وہ میری بات سمجھ گئی۔ تب میں نے اس سے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، مجھے اس کا پتہ بتا۔ اس نے کہا وہ صبح سویرے تیرے پاس سے گزرے گا، جبکہ وہ دن کے شروع میں صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ پس میں گیا اور کھجوریں جمع کی۔ جب صبح ہوئی تو میں گیا اور کھجوریں انہیں پیش کی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ صدقہ ہے۔ تو فرمایا ان کے پاس لے جاؤ، آپ کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کھائیں، آپ نے نہ کھائیں۔ میں نے کہا یہ نشانی پوری ہو گئی۔ جب اگلا دن تھا تو میں کھجوریں لے گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے تناول فرمائی۔
اور اپنے اصحاب کو بلایا، انہوں نے بھی کہیں۔ پھر آپ نے مجھے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے دیکھا تو سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ میں مہر نبوت کے چومنے اور چمٹنے لگا تو فرمایا تجھے کیا؟ آپ نے پوچھا تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ پھر فرمایا تم نے ان سے شرط کی تھی کہ تم ان کے غلام ہو، اب اپنے آپ کو ان سے خرید لو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 300 کھجور کے درختوں کے لگانے اور 40 اوقیہ سونے کے بدلے خرید لیا کہ اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پودے لگاؤ، تو حضرت سلمان نے لگا دیے۔ پھر جا کر کنویں میں ڈول ڈالو، جب وہ بھر جائے تو کھینچ لو۔ پس جب ڈول بھرتا تو خود بخود اوپر اٹھا تھا، پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال۔ حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا تو بہت جلد پودے لگ گئے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ہم نے اس جیسا غلام نہیں دیکھا۔ بے شک اس غلام کی عجیب شان ہے، اور لوگ اس پر جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو سونے کی ایک ٹکڑی دی تو اس میں سے 40 اوقیہ سونا تھا۔ ابو النہدی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے خریدا اور بیچا۔